السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ختم قرآن کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے۔ کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو ختم کرتا ہے۔ آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا کون سا پارہ ہے اور کتنے ختم قرآن آپ نے کر لیے ہیں، یا کتنے ختم قرآن کی آپ نے نیت کر رکھی ہے۔ تو جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کی آخری سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس پڑھنے کے بعد قرآن مجید بند کر دیتے ہیں۔ یہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم قرآن کس طریقے سے فرماتے تھے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پاک ختم فرماتے تو فوراً دوبارہ اس کا آغاز کرتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں اور ایک ہی رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ جلدی جلدی پورا قرآن ختم کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ختم قرآن جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ارشاد فرما رہے ہیں، جب تم قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، یعنی قرآن مجید کی آخری سورہ مکمل کر لو، تو اسے آخری آیات نہ بناؤ، بلکہ فوراً الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ سے دوبارہ آغاز کریں اور قرآن کو دوبارہ شروع کریں، کیونکہ اس طرح قرآن کی شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ سورہ ناس مکمل کریں، من الجنۃ والناس تک تلاوت کریں، تو یہاں تلاوت ختم نہ کریں بلکہ دوبارہ سورہ فاتحہ کی طرف لوٹیں، سورہ فاتحہ کی مکمل تلاوت کریں اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ناس کی تلاوت کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو دوبارہ سے شروع کرنا ختم قرآن کے آداب میں سے ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے جو ختم قرآن کے بعد کرنا چاہیے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سورہ ناس آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی طرف لوٹے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پہلا کام یہ کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ اپنائیے۔ اب اس کے بعد دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے ختم قرآن پر دعا۔ ایک تو وہ دعا جو قرآن پاک مکمل ہونے پر آخری میں لکھی ہوتی ہے، وہ آپ پڑھیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی زبان میں، جس بھی زبان میں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب قرآن پاک ختم کرتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے، یعنی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی شخص رات میں قرآن ختم کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر دن میں ختم کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص ختم قرآن کرتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ ہاتھ اٹھائیے، اپنی فیملی ممبر کو جمع کر لیجئے، جو بھی بچے گھر میں ہیں، جو بھی افراد موجود ہیں انہیں جمع کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد جو بھی عربی دعا یاد ہے
سورہ فاتحہ پڑھ لے، عربی دعائیں جو آپ کو آتی ہے وہ پڑھ لے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اے اللہ جو تو نے توفیق عطا فرمائی، تیری توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اے اللہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتی ہوں یا پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی اسلامی بھائی ہے تو اس طرح سے دعا کرے، اور پھر آپ پوری امت مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اپنے مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیے۔ مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ وقت مقبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہوا، پرچی پر لکھ کر امام صاحب کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، یہ ختم قرآن ہو گیا، جی اسے بخش دے۔ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنا ضروری ہے، بخشنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بخشے نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی جب آپ قرآن مجید کا کوئی حرف تلاوت کرتے ہیں تو اس پر جو نیکی ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ قرآن بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اگر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو دو کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا، ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسرا، جیسے ہی آپ نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا ہے، یہ قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے، اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں دعا ضرور کرے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، گھریلو مسائل ہو، رزق کا مسئلہ ہو، کاروبار میں کچھ بحران چل رہے ہو، یا کوئی بھی مشکل ہو، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔